میری آج کی ویڈیو یعقوب بے کی تاریخ پہ ہے، جو کہ ترکوں کے جرمیان یا گرمیان قبیلے کے سردار تھے، اور یعقوب بے ہی وہ شخص تھے جن کے ساتھ سردار عثمان کی دشمنی نسل در نسل چلی۔ وہ اس لیے کہ عثمان بے اور یعقوب بے ترکوں کے سردار بننے کی دوڑ میں ایک دوسرے کے سامنے رہے، اور اسی طرح یعقوب بے کے بیٹے محمد بے اور عثمان بے کے بیٹے اورحان بے کے درمیان دشمنی بھی جاری رہی، اور ان کے والدین کی وفات کے بعد بھی سالوں تک چلتی رہی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ یعقوب بے کون تھے، اور ان کو امیر الجلال الکبیر کیوں کہا جاتا ہے، اور ترکوں کی تاریخ میں ان کا کیا مقام ہے۔ عثمان غازی کے ساتھ جرمیان قبیلے کی دشمنی کیسے شروع ہوئی، اور عثمانیوں اور جرمیانیوں کے درمیان کتنی جنگیں ہوئیں، اور ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ ناظرین کرام، جرمیان قبیلہ وہ واحد قبیلہ ہے جس کے ساتھ عثمان بے کی دشمنی کرولش عثمان کے سیزن 1 سے ہی دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ سیزن 1 میں دکھایا جانے والا ایک اہم کردار جس کا نام علی شار بے تھا، وہ اصل میں جرمیان قبیلے کا ہی سردار تھا۔ اور اگر تاریخی حوالے سے بات کی جائے تو جرمیان قبیلہ ترکوں کے قپچار کانگلی قبیلے کی ہی شاخ تھا، اور یاد رہے کہ قپچار وہی قبیلہ تھا جس کو ہم جلال الدین نامی ڈرامے میں دیکھ چکے ہیں، اور اس ڈرامے میں سلطان جلال الدین خوارزم کی دادی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ یہ ترکوں کا زبردست قبیلہ تھا، لیکن اس کے کچھ لوگ 12ویں صدی میں خوارزمی سلطنت میں منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اناطولیہ کے علاقے کوتاہیہ میں آباد ہو گئے تھے، اور یہاں آ کر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت مضبوط ہوتے چلے گئے۔ پھر نہ صرف منگولوں کے خلاف انہوں نے لڑائیاں لڑیں، بلکہ اس وقت کی سلجوقی سلطنت جو نہایت کمزور ہو گئی تھی، یہ اس کے خلاف بھی ہوئے، جبکہ اناطولیہ کی دوسری ترک عمارتیں بھی اسی قبیلے کی قائم کردہ عمارت سے خوفزدہ تھیں۔ ان کی عمارت کے دارالحکومت کا نام کوتاہیہ تھا، اور یہ کرمان عمارت کے بعد ترکوں کی دوسری بڑی عمارت تھی، اور اس عمارت کے بانی یعقوب بے تھے۔ ان کے دور میں اس عمارت نے اپنا سب سے شاندار دور دیکھا۔ یعقوب بے نے اناطولیہ کی سلجوقی سلطنت کے لیے اہم ذمہ داریاں نبھائیں، اور اسی وجہ سے اس سلطنت کے اہم ترین امراء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس دور میں یعقوب بے نے جرمیانوں کی آبادی کرس شہر تک بڑھا دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب کے پاس امراء، جج، وزیر خزانہ اور محلات کسی عظیم حاکم کی طرح موجود ہوتے تھے، اور سلطانوں کے شایان شان چیزیں ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے انقرہ میں موجود ایک مسجد کی تحریر میں ان کا لقب الامیر الجلال الکبیر لکھا ہوا موجود ہے۔ جبکہ یعقوب بے نے بحیرہ ایجین کے ساحلی علاقوں پر ترکمانوں کو آباد کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ 1283 میں جرمیانوں نے سلجوقوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی سلجوقی سلطان کو قتل کر کے منگولوں نے سلطان مسعود دوم کو سلجوقی تخت پر بٹھا دیا تھا، جس پر جرمیان ناخوش تھے اور انہوں نے سلطان مسعود کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ سلجوقوں اور منگولوں کے خلاف جرمیانوں کی لڑائیاں 1290 تک چلتی رہیں۔ پھر کہیں جا کر 1299 میں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں جرمیان قبیلے کے یعقوب بے نے منگولوں کی الحانی ریاست کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اس کا فائدہ جرمیانوں کو یہ ہوا کہ انہوں نے اناطولیہ میں 1300 میں اپنی ایک ترک عمارت قائم کر لی۔ عمارت قائم کرنے کے بعد یعقوب بے نے ایک اچھی خاصی تعداد میں فوج اکٹھی کی اور اناطولیہ کے مغربی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں نے ان علاقوں میں موجود بازنطینیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ یعقوب بے کو جزیہ ادا کریں، تاکہ ان کے قلعے یعقوب بے کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جبکہ ناظرین، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بازنطینی سلطنت یعقوب بے کو 1,00,000 دینار ٹیکس اور قیمتی چیزیں ہر سال ادا کرتی تھیں۔ بازنطینیوں کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں کے دوران یعقوب بے نے جن بازنطینی علاقوں کو فتح کیا، ان میں تریپولیس، کالیسی کوائل 1305 میں فتح ہوئے، جبکہ ایک اور علاقہ جس کا نام اعلیٰ شہر تھا اور اس کا پرانا نام فلاڈیلفیا تھا، تو اس کو فتح کرنے کے لیے یعقوب بے نے اس کا محاصرہ کیا۔ اس محاصرے میں جرمیانی پیدل فوج کی تعداد 8,000 جبکہ 12,000 گھڑ سوار جنگجو تھے۔ لیکن اسی دوران بازنطینی شہنشاہ اینڈریو نیکوس II نے کیٹالانز کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ان وحشی جنگجوؤں کو اناطولیہ کے ترکوں کو سبق سکھانے اور بازنطینی قلعے واپس لینے کے لیے اناطولیہ بھیجا۔ تو کیٹالانز کے ساتھ جرمیانوں کی خونی جھڑپ ہوئی، اور کیٹالانز نے یعقوب بے سے اعلیٰ شہر کا علاقہ واپس لے لیا، جبکہ بعد میں جب کیٹالانز اس خطے کو چھوڑ کر چلے گئے، تب 1314 میں پھر جرمیانوں نے اسے فتح کر لیا۔ ناظرین، یہ معلومات تو یعقوب بے کی بازنطینی علاقوں کی فتوحات کی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ سردار عثمان اور یعقوب بے کے درمیان تعلقات تاریخی لحاظ سے کس طرح کے تھے۔ تو ناظرین کرام، افرادی قوت کے لحاظ سے جرمیانوں اور عثمانیوں کا مقابلہ کیا جائے تو تاریخ میں موجود ہے کہ بائفیوس کی جنگ میں سردار عثمان کے پاس جو فوج تھی اس کی تعداد 5,000 تھی، جبکہ اس کے برعکس یعقوب بے کے پاس اپنی 40,000 گھڑ سواروں کی فوج تھی،
جبکہ جنگ کے نزدیک یعقوب بے اسلحہ اور سامان کے ساتھ 2 لاکھ پیدل اور گھڑ سوار نکال سکتے تھے، کیونکہ اناطولیہ کی کئی ترک عمارتیں جرمنی عمارت کے انڈر تھیں اور ان ترک عمارتوں میں آئیڈن، منٹیش اور ساروخان ترک عمارتیں قابل ذکر ہیں۔ تو اس حساب سے سردار عثمان کا یعقوب بے کے ساتھ کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا، جبکہ اس کے باوجود عثمان بے یعقوب بے کو خاطر میں نہیں لائے اور ان دونوں کے درمیان ایسے کئی واقعات ہوئے جنہوں نے ان کی آپس کی دشمنی کو ہوا دی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان کی آپس کی دشمنی کا آغاز کیسے ہوا اور ان کے درمیان کتنی جنگیں ہوئیں۔ تو ناظرین، جس وقت یعقوب بے نے اپنی آزاد عمارت کا اعلان کیا تو یہ وہی وقت تھا جب اناطولیہ کی دیگر ترک عمارتیں بھی سلجوقی سلطنت سے اپنی اپنی آزادی کا اعلان کر رہی تھیں، اور یہ دور 1300 صدی عیسوی کا تھا، جبکہ جرمیان قبیلہ جس کی سرحدیں عثمان کے قبیلہ سے ملتی تھیں، ان دونوں میں تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے اور اس دشمنی کی وجہ کراچا حصار قلعہ بنا۔ اس قلعے پر یعقوب بے اور عثمان بے دونوں کی نظریں تھیں، لیکن عثمان غازی نے اسے پہلے فتح کر لیا، اور ایک اور چیز یعقوب بے کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی، وہ یہ تھی کہ دوانچ کی جنگ میں کامیابی کے بعد عثمان بے نے ان ترک عمارتوں کو اپنے قبیلے میں آنے کی دعوت دی جن کے پاس سرزمینیں نہیں تھیں۔ اس سے عثمان غازی کو جہاد کے لیے بڑی تعداد میں جنگجو حاصل ہوئے اور ان ترک قبیلوں کو بھی ایک وطن مل گیا، جبکہ کراچا حصار قلعہ جرمنوں کی سرحد کے قریب تھا اور جرمن اس پر اپنا حق سمجھتے تھے۔ تو کراچا حصار قلعہ پر عثمانیوں کا قبضہ ہونے کے بعد ان دونوں کا پہلا کلاش تب ہوا جب جرمن قبیلے نے منگولوں کے چاکدار تاتاریوں کے ساتھ مل کر کراچا حصار اور بلجک پر کئی حملے کیے۔ ان میں سے ایک حملے کا ذکر عثمانی دور کی دستاویزات سے ملتا ہے اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب عثمان غازی سکاریہ کی مہم پر گئے ہوئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں اورحان غازی، جو کہ کراچا حصار قلعہ کے سربراہ تھے، انہیں کسی کام سے قلعے سے دور جانا پڑا۔ اورحان غازی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یعقوب بے نے چاکدار تاتاریوں کو عثمانی قلعے پر حملے کرنے اور کراچا حصار قلعے میں لوٹ مار کرنے کے لیے اکسایا۔ چاکدار تاتاریوں کے اس حملے کی خبر ملتے ہی اورحان غازی فوراً واپس ہوئے اور چاکدار تاتاریوں کو مار بھگایا اور ان کے سردار کو گرفتار کر لیا۔ سردار عثمان نے واپس آ کر اس سردار کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا اور اورحان غازی کو شاباش دی، جبکہ ناظرین بلجک کے بازار میں ہونے والے ایک واقعے نے جرمنوں اور عثمانیوں کی دشمنی کو بڑھا دیا تھا۔ تب ہوا یوں تھا کہ جرمن قبیلے کے ایک آدمی نے ایک کافر تاجر سے پانی پینے والے گلاس خریدے مگر ان کی قیمت دینے سے انکار کر دیا، تو عثمان غازی نے اس آدمی کو مارا پیٹا اور اس کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں یعقوب بے کی وفات کیسے ہوئی۔ تو ناظرین، اس بارے میں تاریخ میں کوئی واضح تحریر موجود نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ ان کا انتقال 1327 میں ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی یعقوب بے کے بارے میں میری ویڈیو۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔